اور مما اور مالی بابا نے مل کر یہ پلاننگ اس لیے کی تاکہ بچے السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے بولتا درخت۔ کبھی آپ نے درخت کو بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ تو صرف ایک کہانی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بابر کو فالسے بہت پسند تھے۔ وہ اسکول سے گھر آیا تو اس نے امی سے کہا، باہر فالسے والا آیا ہے، مجھے فالسے دلوا دیجئے۔ امی بولی، میں نے پہلے ہی فالسے منگوا کر رکھے ہوئے ہیں۔ مما کو بھی پتا ہے اپنے بیٹے کا۔ بابر فالسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، امی فالسے کتنے مزیدار ہوتے ہیں نا؟ امی نے کہا، ہاں، اور یہ صحت کے لیے بھی اچھے ہیں۔ بابر نے فالسے کھائے اور کچھ گٹلیاں کیاری میں بو دی۔ امی یہ دیکھ کر مسکرائیں۔ کیا آپ بھی اپنی فیوریٹ فروٹ کا بیج اپنی کیاری میں بوتے ہیں؟ کچھ دنوں بعد بابر نے دیکھا ایک ننھا سا پودا نکل آیا ہے۔ وہ دوڑ کر امی کو بلا لایا، امی دیکھیے میرے فالسے کا پودا۔ امی نے کہا، اب اس کی حفاظت کرنا، اسے پانی دینا، زمین کی گڑائی بھی کرتے رہنا، میں مالی سے کہہ کر کھاد اور مٹی بھی ڈلوا دوں گی۔ 15 دن بعد بابر نے اسکول جاتے ہوئے درخت پر اودھے کالے کالے فالسے ہرے پتوں کی اور سے چھانکتے دیکھے۔ وہ بہت خوش ہوا اور اسکول میں اپنے دوستوں کو فالسے دیکھنے کے لیے گھر آنے کی دعوت دی۔ ارے یہ تو بابر پریشان لگ رہا ہے۔ بابر امی کو باغ میں لایا اور پوچھا، یہ کون ہمیں ڈرا رہا ہے؟ امی نے کہا، بابر یہ درخت کی آواز ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پھول نہ توڑیں۔ بابر کو فالسے کے درخت سے بہت محبت تھی۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے پھر پھولوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ کو پتا ہے بعض درختوں پہ پہلے پھول آتا ہے، پھر وہ پھول پھل بن جاتا ہے۔ اس درخت میں ہری ہری گٹلیاں سی نظر آنے لگے۔ بابر نے دوستوں کو بتایا کہ میرے درخت میں بہت سے فالسے آ رہے ہیں۔ اس کے دوستوں کو پچھلا واقعہ یاد تھا، پھر بھی فالسے کھانے کا شوق انہیں کھینچ لایا۔ اس مرتبہ بھی وہی آواز سنائی دی۔ اب تو بابر کے دوستوں کو پورا یقین ہو گیا کہ اس درخت پر بھوتوں کا بسیرا ہے۔ بابر نے امی کو بتایا کہ ابھی بھی وہی آوازیں آ رہی تھیں۔ امی اپنی ہنسی روکتے ہوئے سمجھانے لگی، یہ درخت کی ہی آواز ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا کچا پھل توڑے۔ بابر کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی چپ ہو گیا۔ بابر اپنے فالسے کے پودے کو بڑا ہوتے اور درخت بنتے دیکھ کر خوش ہوتا۔ ایک دن اس نے درخت کے پیلے پیلے پھول دیکھے تو اسکول میں اپنے دوستوں سے اس کا ذکر کیا۔ شام کو اس کے دوست اس کے گھر آئے، پھول دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر پھول توڑ لے، مگر جیسے ہی درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا، درخت کی آواز آئی، مار ڈالا، ہائے مجھے مار ڈالا۔ یہ دیکھیے بابر اور بابر کے دوست درخت کے ساتھ کھڑے درخت کی آواز سن کے پریشان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ڈر کے مارے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے، ادھر ادھر دیکھنے لگے، مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ ایک بار پھر انہوں نے پھول توڑنے چاہے، پھر وہی آواز آئی۔ اب تو بچے ڈر کے مارے بھاگ اٹھے۔ اب تو فالسے کے درخت پہ فالسے آ گئے ہیں۔ شام کو اس کے دوست آئے، پکے ہوئے فالسے دیکھ کر ان کا کھانے کو جی تو بہت چاہا، مگر ڈر کے مارے چپ چاپ کھڑے سوچتے رہے کہ اب کیا کریں۔ اتنے میں امی باغ میں آئیں، مالی کو بلا کر فالسے درخت سے اتروا کر بچوں کو کھلائے۔ بابر نے حیرت سے امی کو دیکھا اور بولا، امی وہ درخت کی آواز؟ امی ہنس پڑی اور مالی بابا کی طرف اشارہ کیا۔ مالی بابا بھی ہنس رہے تھے۔ اصل میں یہ مالی بابا تھے جنہوں نے امی کے کہنے پر باغ میں ایک چھوٹا سا کیسٹ پلیئر چھپا رکھا تھا۔
جب بھی بچے درخت کو چھونے کی کوشش کرتے وہ ٹیپ چلا دیتے اور سب ڈر کر بھاگ جاتے۔ یہ آپ دیکھیے نا، مالی بابا کے ہاتھ میں ایک ٹیپ ریکارڈر ہے جس کے اندر کیسٹ لگتی تھی، اور مالی بابا وہ کیسٹ جب پلے کرتے تھے تو آواز آتی تھی، مجھے نہیں چھونا، اور جسے بچے سمجھتے تھے کہ درخت آوازیں نکال رہا ہے۔ اور مما اور مالی بابا نے مل کر یہ پلاننگ اس لیے کی تاکہ بچے صحیح طرح سے صبر کر کے پورے پکے ہوئے پھل سے کھائیں۔ کامنٹ میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔